لاہور المیرا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار کولیبوریشن تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا آغاز بچوں کے روشن مستقبل اور ملک کی ترقی کے لیے خصوصی دعا سے ہوا۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ سینٹرل پارک کے میاں طاہر جاوید نے زمین المیرا فاؤنڈیشن کو عطیہ کی، جبکہ الفتح اسٹور کے عرفان اقبال شیخ اور انیس شیخ نے عمارت کا گرے اسٹرکچر مکمل کروایا۔ کمپلیکس کی فرنشنگ کا کام اے بی ایس کے سبیل کرام انجام دے رہے ہیں۔ حمزہ علی عباسی نے کہا کہ المیرا فاؤنڈیشن حقیقی معنوں میں پیار، شفقت اور کردار سازی کا ادارہ ہے۔ ڈی آئی جی محبوب اسلم للہ اور دیگر مہمانوں نے بھی ادارے کے کام کو سراہا۔ چیئرپرسن صوفیہ وڑائچ نے ڈونرز اور سپورٹرز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی سب کی دعاؤں اور تعاون کا نتیجہ ہے۔ تمام شرکاء نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے المیرا فاؤنڈیشن کو انسانیت کی خدمت کی بہترین مثال قرار دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ آج میرے لیے، ہم سب کے لیے جو یہاں شریک ہیں، بہت پریولیج کی بات ہے، بڑی آنر کی بات ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ المیرا فاؤنڈیشن کی طرف سے پاکستان میں نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں ساؤتھ ایشیا کے اندر پورے ایک ایسی کاوش کا ابتدا کی جا رہی جس کی مثال پاکستان یا ساؤتھ ایشیا میں نہیں ملتی، بلکہ بڑے ڈیولپڈ ملکوں میں بھی جو ہے وہ بہت کم مثال ملتی ہے اس کی۔ یہ جو آپ عمارت آج دیکھ رہے ہیں، یہ ایک اسپیشلائزڈ ہوم ہے جو ان بچوں کے لیے ہے جو یتیم بچے ہیں، جو بے سہارا بچے ہیں، جن کو ان کی کیئر میں آئے ہوئے 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ ابھی وہ لوگ رینٹڈ ہاؤسز میں رہ رہے ہیں، لیکن اب اس بلڈنگ کی تکمیل کے بعد پہلی بار پاکستان میں وہ ایک ایسی فیسلٹی میں شفٹ ہوں گے جہاں پہ ان کو ہر فیسلٹی اسٹیٹ آف دی آرٹ ملے گی۔ ان کے اپنے اپارٹمنٹس ہوں گے، ان کے اپنے لیے ایک اسٹرکچرڈ لائف ہوگی۔ میں نے خود دیکھی ہے، اس کا پورا فلور جو ہے وہ ایک ڈائننگ ایریا ہے، کچن ہے، لاؤنڈری ہے، یعنی ایسی فیسلٹیز جو ہمارے جیسے ملکوں میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو لوگ بھی اس میں شریک ہیں، المیرا فاؤنڈیشن کا جنہوں نے ساتھ دیا، یہ زمین جنہوں نے دی، یہ عمارت کے اندر بہت سارے ہمارے دوستوں نے، آپ کو پتہ لگے گا کہ ساتھ دیا، ویری گریٹفل۔ اور آپ میڈیا سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی وقتاً فوقتاً اس کو دوبارہ جب بھی ہم بلائیں آپ آئیے گا، تاکہ اس کی پروگریس کو بھی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کے آیا جائے۔ لیکن ابھی تک الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسٹ آف دا ورک از ڈن، اینڈ ہیٹس آف ٹو المیرا فاؤنڈیشن، ہیٹس آف ٹو دا ڈونرز، خاص طور پہ ڈونرز جو بھی ڈونیٹ کرتا ہے المیرا کو، آج وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ بہت بڑا مائل سٹون اچیو ہونے جا رہا ہے۔ اور آئے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں، صوفیہ بہن ہیں، محبوب بھائی ہیں، ان کو اور زیادہ استقامت دے، اور ان بچوں کی زندگی میں بہتری تو آ ہی رہی ہے، لیکن ہم دعا گو ہیں کہ آج 250 پونے 300 ہیں، کل 2.5 لاکھ ہوں، اس کے بعد 20 لاکھ ہوں، اور اللہ جو ہے آپ سے یہ بہت بڑا کام لیتا رہے، آپ کو لمبی زندگی دے اللہ تعالیٰ۔ اینڈ تھینک یو ٹو آل آف یو جو یہاں پہ آئے، تھینک یو سو مچ۔ جی الحمدللہ، المیرا فاؤنڈیشن جس کی چیئرپرسن میری اہلیہ صوفیہ وڑائچ ہیں، المیرا فاؤنڈیشن کے پاس کیولری گراؤنڈ میں اور ڈی ایچ اے میں 13 گھر تھے جو رینٹڈ ہاؤسز تھے۔ یہ جگہ 2.5 ایکڑ سینٹرل پارک کے اونر میاں طاہر نے ہمیں ڈونیٹ کی تھی، اور اس بلڈنگ میں بنانے میں الفتح کے جو اونر ہیں شیخ عرفان اور شیخ انیس صاحب، ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ گوری کریم کے جو مالک ہیں اسحاق صاحب، ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ یہ بیسمنٹ پلس 5 سٹوری اپارٹمنٹس ہیں۔ یہ بچوں کا اپنا گھر ہوگا۔ آج یہ بلڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے، آج ہم اس کی فنشنگ شروع کر رہے ہیں، اور اے بی ایس ڈیولپرز کے اونر جو ہیں ڈاکٹر سبیل اکرام، وہ ہمیں اس کی فنشنگ کر کے دے رہے ہیں۔ پہلے یہ بچے رینٹڈ ہاؤسز میں رہ رہے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ 3 سے 4 ماہ کے دوران یہ بچے اپنے گھروں میں شفٹ ہو جائیں گے، اور جس طرح ایک خوشحال گھرانے کے بچے زندگی گزارتے ہیں، یہاں یہ بچے اپنی زندگی دیکھیں۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور استطاعت دے۔ پاکستان میں اس وقت 4.6 ملین بچے ہیں جو بے گھر ہیں، پلوں کے نیچے سوتے ہیں، سڑکوں پہ سوتے ہیں۔ ہماری یہ خواہش ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، استطاعت دے۔ ہم نے یہ 5 بچوں سے شروع کیا تھا آج سے 3 سال پہلے، الحمدللہ آج 250 بچے ہیں، جن میں سے 3 چھوٹے بچے ہمارے اپنے ذاتی گھر میں پل رہے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، استطاعت دے، ہم اس ملک کا نام روشن کر سکیں، اور ایسے جو یتیم اور بے سہارا بچے ہیں ان کو سگے باپ اور ماں کی طرح پالیں، اور کل جا کے یہ پاکستان کا نام روشن آج الحمدللہ ہم ایک سٹیپ ہمارا مکمل ہو چکا ہے، ہمارا گرے اسٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے الحمدللہ۔ سینٹرل پارک میں جو بلڈنگ ہے ہمارے بچوں کا اپنا گھر ہے، اور اب آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کی فنشنگ سٹارٹ ہونے لگی ہے۔ تو ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ہمارے بچوں کے لیے خیر و برکت کے ساتھ یہاں پہ شفٹ ہونا نصیب کرے، اور یہ جو بچے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں آسانیاں کرے، اور یہ جو تمام مخیر حضرات ہمارے ساتھ مل کے آج ہم اس قابل پہنچے، ہم ایک فیملی کی طرح ان بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ سینٹرل پارک کے جو اونر ہیں میاں طاہر صاحب، انہوں نے ہمیں یہ جگہ ڈونیٹ کی، اس کے بعد الفتح والوں نے ہمیں گرے اسٹرکچر کر کے دیا، اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اے بی ایس ڈیولپرز والے اس کی فنیشنگ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سے مخیر حضرات ہیں جو اس پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، جو تمام لوگ مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان بچوں کو اچھا مستقبل دیں، ان بچوں کا سہارا بنیں، کیونکہ یہ کام ایک انسان کے کرنے کا نہیں ہے، یہ کام میں نہیں کر رہی یا میرے ہسبینڈ نہیں کر رہے، ہماری فیملی نہیں کر رہی، یہ کام ہم تمام لوگوں کا، ہم تمام لوگ مل کے کر رہے ہیں، ہر شخص اپنا حصہ اس میں ڈال رہا ہے، اور آئی ایم شیور کہ اس میں تھوڑا حصہ اور زیادہ حصہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی قبولیت اتنی ہی امپورٹنٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اسی جگہ پہ اس کا اناگریشن بھی کریں گے، اور آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے بے انتہا دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے گا۔ یہ سفر جب ہم نے 3 سال پہلے سٹارٹ کیا تو ہمارے پاس ایک گھر تھا، اور اس میں 5 بچوں سے ہم نے یہ سفر سٹارٹ کیا، اور آج 3 سال کے عرصے میں الحمدللہ 250 سے زیادہ بچے ہو چکے ہیں، اور ہمارے گھروں کی تعداد 13 ہو چکی ہے۔ لیکن یہ کیونکہ سارے رینٹڈ ہاؤسز ہیں، اور یہ تمام گھر ڈی ایچ اے، کیولری ایسی جگہ پہ ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا آبویسلی انکنوینئنس ہوتی ہے بچوں کے لیے بھی، پک اینڈ ڈراپ، پھر اسکول بچوں کا یہاں پہ ہے راجپوت ٹاؤن میں، تو تھوڑا سا ہمیں مشکل ہوتا ہے، بیکاز جو ہمیں کسی نے بلڈنگ ڈونیٹ کی تھی فرشتہ صاحب نے اسکول کے لیے، تو ہمیں پھر اسکول اس وجہ سے تھوڑا سا دور بنانا پڑے راجپوت ٹاؤن میں، تو بچوں کو لے کے آنا لے کے جانا تھوڑا سا انکنوینئنٹ ہوتا ہے، تو ویری کائنڈ آف سینٹرل پارک کے جو اونر ہیں انہوں نے ہمیں جگہ دی، اور اب ہمارے تمام بچے ان گھروں سے نکل کے ایک چھت کے نیچے آ جائیں گے، ان کے یہاں پہ اپارٹمنٹس بن رہے ہیں، اور اسٹیٹ آف دی آرٹ اپارٹمنٹس بن رہے ہیں، اور جے ڈی نے انہیں ڈیزائن کیا، اور ایم شیور کہ بہت انشاءاللہ خوبصورت اپارٹمنٹس ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ ان بچوں کا مستقبل ہم انشور کریں گے، اور ان بچوں کو معاشرے کا مفید شہری بنائیں گے، اور ان کے دل میں ہم یہ چیز ڈال رہے ہیں، ان کو تعلیم تو دے رہے ہیں ہم انہیں والدین کی محبت بھی دے رہے ہیں، ہم ان کو یہ کانفیڈنس بھی دے رہے ہیں کہ ہم سب آپ کے اپنے ہیں، ہم آپ کے والدین ہیں، یہ ہم سب آپ کی فیملی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ان کی اچھی تربیت پہ بہت زیادہ فوکس کریں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے آگے جا کے اچھے انسان بنیں، اور تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اتنے اچھے انسان بنیں کہ اور لوگوں کے کام آئیں۔ Mohammed Ibrahim, Executive Director, Urban Developers. I'd just like to say thank you to the Al-Mara team for coming today. Alhamdulillah, we've donated this land in a noble cause. We believe in Al-Mara, and we know they stand for the truth and dignity of these children. Thank you so much, and inshallah Allah subhanahu wa ta'ala gives us more chances to do more good for the people of Pakistan. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ ہم اس وقت سینٹرل پارک میں کھڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ ایک بڑا بہترین ایک آرفنیج میرے خیال سے 3 ایکڑ سے زیادہ ایک اسپیس کے اوپر ڈیولپ ہوا ہے, اور انشاءاللہ اے بی ایس ڈیولپرز جو ہے یہاں پہ انشاءاللہ اس کو فنش کرنے کی ذمہ داری انشاءاللہ اٹھاتا ہے. یہ ایک کاز ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ذمہ داری ہر معاشرے کے فرد کے اوپر عائد ہوتی ہے جو محبوب صاحب نے کفالت کر رہے ہیں, بلکہ ان کو وہ پیار دے رہے ہیں جو کہ عام آرفنیجز میں اس کا ٹرینڈ نہیں ہے. ایک بچے کو صرف اس کو فائنینشلی سپورٹ کرنا, اس کو پالنا یہ ضروری نہیں ہوتی. بچوں کو وہ پیار دینا, ایک باپ کا پیار دینا, ایک ماں کا پیار دینا, جو ہماری صوفیہ بھابھی جو ہے وہ ان بچوں کو دے رہی ہیں. یہاں تک کہ اگر آپ ان بچوں سے ملاقات کریں تو ان بچوں کے اندر جو سیلف کانفیڈنس ہے کہ یار میرا باپ جو ہے وہ ڈی آئی جی ہے, ایک فخر سے وہ کہتا ہے, اور اس کو ایک اونرشپ ملتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہاں پہ یتیم بچوں کی پرورش ہو رہی ہے, اس ادارے کے ساتھ جڑنا میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بینگ اے سی آف اے بی ایس ڈیولپر ہمارے لیے باعث فخر ہے, اور کو ہماری ضرورت ہوگی انشاءاللہ یہ ہمیں اپنے سے آگے پائیں گے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے وہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے, جو جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے جنوں انسانوں کو پیدا کیا ہے. اب عبادت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ رحم والے معاملات کرنا, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. ان یتیم بچوں کی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری یہ پورے معاشرے پہ عائد ہوتی ہے. خدا نہ خواستہ اس یتیم بچے کو بے سہارا, بے یار و مددگار اگر چھوڑ دیا جائے تو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے یہ بچہ بڑا ہو کے ایک معاشرے کے لیے پوٹینشیل تھریٹ بن جائے گا. تو ہم نے اس بچے کو جو ہے ایسے انوائرمنٹ میں اس کی اپ برنگنگ کرنی ہے جہاں پہ یہ بچہ ڈاکٹر, انجینئر, سائنٹسٹ,
کوئی بیوروکریٹ بنے, کوئی فوج میں سرو کریں, تو یہ بچے ہمارے نیشنل ایسٹس ہیں, ان کی ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے. تو بلکہ میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا المرا فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم کو, خاص طور پہ ڈی آئی جی محبوب اسلم اللہ صاحب کو, کہ ہی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب, جو ایک یتیم بے سہارا بچوں کی جو ہے پرورش کا انہیں ذمہ اٹھایا ہے, اور نہ صرف ان کی پرورش کا ذمہ اٹھایا بلکہ ان کو باپ کا پیار دے رہے ہیں, ان کی اہلیہ جو ہے ان کو ماں کا پیار دے رہی ہیں, اور یہ بچے محبوب بھائی کو جو ہے وہ پاپا کر کے مخاطب کرتے ہیں, ان کی اہلیہ کو ماما کر کے ماما کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ایک ایسا انوائرمنٹ دنیا میں کسی بھی ایسے آرفنیج کے اندر آپ کو نہیں ملے گا. تو باقی میں بلکہ درخواست بھی کروں گا تمام تر ناظرین سے کہ آپ ایک بار یہاں پہ آئیں, وزٹ کریں. جو